اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی ندا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر بس ورد زباں و ذکر تیرا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 جلا جلالہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن ماہ سیام کے حوالے سے فضیلت رمضان میں آپ کا میزبان محمد امن منہاس حسب معمول ہر روز کی طرح آج بھی
حسین نعت خانوں کے گلدستے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور حسب معمول آج کے اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ ہوسٹنگ کے فرائض جناب حافظ محمد عظیم رضا قادری بھائی انجام دیں گے۔ اور ناظرین، آج الحمدللہ ہم 25ویں سحری کی طرف جا رہے ہیں، تیسری طاق رات، 25ویں شب، اور یہ وہ شب ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو تلاش کرو، کہ جس کو ہم ليلۃ القدر کہتے ہیں، اور آج کی رات وہ رات ہے جس کو ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ناظرین، یہ شب جمعہ بھی ہے، اور ہمیں شب جمعہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کی عید بھی ہے، مومنین کی عید بھی ہے، جمعہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ شب جمعہ بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ الحمدللہ، اور یہ جمعۃ الوداع بھی ہے الحمدللہ۔ اور ناظرین، اسی طرح اس پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پاس وطن عزیز کے نامور ثناء خان تشریف لائیں، میں آپ کو سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے بائیں جانب جناب غضنفر علی شاہد خلجی صاحب لاہور سے، میں آپ کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کی سرزمین سے جناب محمد عثمان قادری بھائی تشریف لائے، آپ کو بھی آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بھائی، ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ جناب محمد عمر چشتی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ حافظ ذیشان مدنی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوگا، اسی پر ہی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بس یوں کہوں گا کہ کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا ایسا، کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا ایسا، رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا، مرتبہ ساری خدائی میں بڑا اس کو ملا، کوئی آئے گا کبھی اور نہ آیا ایسا، کوئی آئے گا کبھی اور نہ آیا ایسا۔ اور ناظرین، ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج کی اس بزم میں سب سے پہلے ثناء خان جناب محترم سیالکوٹ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی محترم مہمان ثناء خان جناب محترم محمد عثمان قادری بھائی سے کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں۔ خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے، خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدا عشق محمد میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے، میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے، خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے، خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدا عشق محمد غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا،
کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے، نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے، ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے، ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا عشق محمد میں یہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، پہلے نبی کا نام آئے، تو پھر کیوں نہ کہوں کہ نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، اور جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ماشاءاللہ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جی عظیم بھائی کیا کہیں گے آپ؟ خوبصورت گھڑیوں میں انشاءاللہ ایک اور کلام شامل کریں گے۔ میں گزارش کروں گا غضنفر علی شاہد خلجی صاحب کو کہ سرکار علیہ وقار علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائے پیش کریں۔ مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون،
ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رون کے جاں بنی، ان کی چشمے غنی رون کے جاں بنی، چھاؤں جس کی گنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اپنے میزبان حافظ عظیم رضا قادری اور حاجی احمد منہاس کے ساتھ۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا جا رہا تھا، یقیناً اس سیٹ پر ایک سما سا بن گیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر ثنا خانوں نے اپنی حاضری پیش کی۔ یقیناً جو ہم یہاں بیٹھ کر اس سیٹ پہ محسوس کر رہے ہیں جن جذباتوں کو، یقیناً آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں منور ہو رہے ہوں گے یقیناً۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کا بھی ہمارا موضوع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے متعلق ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو دن رات بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے کہ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہی بات کی جائے، بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہی بات کی جائے تو دن رات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک دمک کیا تلوار کی چمک دمک کے مطابق ہے؟ سبحان کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے اس کی جو چمک دمک ہے
وہ کیا تلوار کی چمک دمک جیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دمک چاند کی مانند ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا حسن کیا تھا؟ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، بے شک جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آج تاک رات ہے، آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اس پروگرام سے فری ہو کر انشاءاللہ مسجدوں کا رخ کریں گے، آپ بھی مسجدوں کا رخ کریے گا۔ آج کی رات اللہ رب العزت کی عبادت کریے، اور اس خصوصی اللہ رب العزت سے دعا کریے گا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما دے۔ عظیم بھائی آج تیسری طاق رات ہے، بے شک اور یہ دیکھیں مخصوص سی 2 راتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے یہ دن ہے، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں۔ یہ ہمیں گھڑیاں نصیب سے ملی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ بخشش کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے یہ شک ایسے آخری عشرہ ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، جتنے بھی گھڑیاں ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آمین آمین۔ ان خوبصورت لمحات میں ایک کلام شامل کریں گے۔ میں دعوت دوں گا حافظ ذیشان مدنی کو کہ اپنے پیارے انداز میں سرکار علیہ وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش کریں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، اگر ہوتا کبوتر میں تو اڑ جاتا مدینے کو، اگر ہوتا کبوتر میں تو اڑ جاتا مدینے کو، نہ پھر واپس کبھی آتا دوبارہ یا
رسول اللہ میں ہوں مسلم رہوں مسلم مروں مسلم مدینے میں ہوں مسلم رہوں مسلم مروں مسلم مدینے میں ہوں مسلم رہوں مسلم مروں مسلم مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار سرکار علیہ السلام کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اور عظیم بھائی جس محبت کے ساتھ یہ مدینہ مانگ رہے تھے کریم آقا کی ذات سے، مجھے یہاں پر محسن نقوی کے 3 شعر یاد آ گئے کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے کہ دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، اور نبی کے ذکر سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، کیونکہ ان کے آقا کی ذات ہی اتنی بڑی ہے کہ کسی کو سوال کرنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ در ایسا ہے کہ ایک لفظ نہیں ہے جو در پہ نہیں ہے۔ اور پھر آقا کیوں نہ سنیں جس محبت کے ساتھ یہاں سے پکارا جائے گا، میرے آقا ضرور سنیں گے۔ بس یوں کہوں گا کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں یا رسول اللہ، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ اور عظیم بھائی آج کے موضوع کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ انشاءاللہ میں اس موضوع پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ سرکار علیہ السلام، میں نے ایک چیز نوٹ کیا منہاج صاحب، کہ جتنے بھی ثنا خوان رسول ہیں سرکار علیہ السلام ان کو اپنے در پر ضرور بلاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ جو مجھے میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ثنا خوان رسول ہر وقت مدینے کی طلب کرتے رہتے ہیں، بے شک اٹھتے بیٹھتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، سرکار سے حاضری کی طلب کرتے رہتے ہیں، تو قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ رضیم بھائی ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، میرا تو یہ ایمان ہے بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہم جن کے کمی ہیں نا، میرے آقا اتنے لجپال ہیں کہ وہ اپنے کمی کو کبھی خالی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم کلام شامل کریں گے۔ میں گزارش کروں گا بہت ہی خوبصورت ثنا خوان جناب محترم محمد عمر چشتی صاحب سے کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب محترم محمد عمر چشتی صاحب۔ سمجھا نہیں ہونو میرا عشق بے صبا تو کائنات حسن ہے یا حسن اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی اب تک سجی ہوئی
सितारों की अंजुमन इस इंतजार में कि वो आए फिर एक रात, इस इंतजार में कि वो आए फिर एक रात, जो जिक्र जिंदगी के फसाने की जान है, जो जिक्र जिंदगी के फसाने की जान है, वो तेरा जिक्र पाक है। ऐ ज़ीनते हया समझा नहीं हुनूज़ मेरा इश्क बेसबाब, तू कायनात हुस्न है या हुस्न नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी अंदाज में क़िबला मोहतरम मोहम्मद उमर चिश्ती साहब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की हुस्न की बात कर रहे थे। और नाजरीन मोहतरम, बस यूँ कहूँगा इनके इस खूबसूरत अंदाज के बारे में यूँ कहूँगा कि जहाँ में इश्क वालों का जहाँ कुछ और होता है, जहाँ में इश्क वालों का जहाँ कुछ और होता है, नबी की शान में रंगे बयां कुछ और होता है। ख़याल मुस्तफ़ा आए तो नासिर झूम उठता हूँ, ख़याल मुस्तफ़ा आए तो नासिर झूम उठता हूँ, पढ़ूँ जब नात महफिल में समा कुछ और होता है, पढ़ूँ जब नात महफिल में समा कुछ और होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर सियालकोट की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान सना खान मोहम्मद उस्मान कादरी साहब से कि आप करीम आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें और दो शेरों के साथ अपनी हाजिरी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी स्याहकार हुआ का बड़ी निदा
कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब का लिखा हुआ कलाम जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान कादरी साहब पेश कर रहे थे, बड़े ही प्यारे अंदाज में पेश कर रहे थे। इसमें अजीम भाई एक शेर है जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा ही पसंद है कि मैं इस यकीन से ज़िंदा हूँ कि आप मेरे हैं, कि मैं इस यकीन से ज़िंदा हूँ कि आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ बस ये करता चलूँ कि जब वो इज़्ने सवाल देते हैं, जब वो इज़्ने सवाल देते हैं, दिल की हसरत निकाल देते हैं। आप भी बेमिसाल हैं आका, भीख भी बेमिसाल देते हैं, और उनकी दहलीज पर जो झुकता है उसको औजे कमाल देते हैं, उसको औजे कमाल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, ये सेगमेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सहरी का जो ये प्रोग्राम है फ़ज़ीलत रमज़ान इंशाअल्लाह सहरी तक चलेगा। और इंशाअल्लाह आज हाफिज़ नूर सुल्तान साहब की जगह वकास खालिद साहब बैठेंगे और यहाँ हाफिज़ अबू बकर सुल्तानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई शहर तक चलता रहेगा। बस ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अजीम भाई, हमें तो आज ये ताक रात में सिर्फ दुआओं की ही ज़रूरत है। बेशक बेशक। और आज मैं चाहूँगा कि आज हमारे पास ये जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद उमर चिश्ती साहब, आज यही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करें। कोई महबूब ना होगा ना कहीं है कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है कि बैठा है। मिलता नहीं है क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। मिलता नहीं है क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। हर एक को
در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے دل گریا گناہ نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله خالقنا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں ایاں کا جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحر کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ.
تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہر روز سحر کے ان بابرکت لمحات میں آپ لوگوں کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، اور آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 25واں روزہ ہم لوگ اختیار کریں گے، اور یہ ساتھ جو آپ لوگوں کا ہر روز ہمارے ساتھ رہتا ہے یہ انشاءاللہ انتہائی رمضان تک اسی طرح رہے گا۔ اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر روز ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع پہ ہماری گفتگو رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کے سوالات ملتے رہتے ہیں۔ نمبرز دونوں ٹی وی سکرین پہ جو ہے وہ آن ایئر اسٹیپ چلتی رہتی ہیں، آپ لوگ نمبرز کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں بالکل آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور حافظ نور سلطان صدیقی صاحب جو ہر روز ہمارے ساتھ سحر کے بابرکت لمحات میں ہوتے تھے، انشاءاللہ ہوں گے پھر، اللہ ان کو زندگی دے۔ وہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں آج، تو اسی لیے وقاص علی خالد صاحب آج ہمارے ساتھ جی بہت شکریہ آپ نے بلایا، اور سحر کے ان بابرکت لمحات میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جی بالکل، اور ہمارے ساتھ بڑی بڑی شخصیات ہیں، انشاءاللہ میں تعارف ان کا کرواتا ہوں۔ جو میری جانب ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا، جو ابوبکر صاحب کی جانب ہے وہ ان کا تعارف کروائیں گے۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے، کیا عنوان تھا؟ خوبصورت، غریبوں کی غم گساری کا مہینہ۔ غریبوں کی غم گساری کا مہینہ۔ یہ غم گساری جو ہے جس انسان کو، جس میں احساس پیدا ہو جائے، جی بات ہے احساس کی، جس من میں احساس پیدا ہو اوروں کا، اپنے لیے تو ساری دنیا جیتی ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، آگے بھی بڑھتا ہے، مگر اپنے دائیں بائیں گرد و نواح میں، اپنے محلے میں، اپنے ریلیٹیوز میں، کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بالکل، ان کی امداد کرنا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کے ساتھ انسان دوستی، غم گساری جیسے عوامل کر کے انسان بہت آگے بڑھتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کو حقوق العباد بڑے پسند ہیں۔ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی تنگ دستی دور کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ سحر کے ان بابرکت لمحات میں جو شخصیات موجود ہیں، ہمارے مہمان، ہر دل عزیز اسکالر جن سے بڑی محبت کا اور پیار کا رشتہ ہے، ہر روز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں مسائل آپ تک جو ان کے جوابات ہیں پہنچاتے ہیں۔ جناب علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید علامہ صاحب۔ آپ کو مجھے آپ کو خوش آمدید۔ جی بڑی مہربانی سر، شکریہ۔ ساری پروگرام میں جی بڑی مہربانی، ہمارے میزبانی کر رہے ہیں، جزاک اللہ سر۔ اور ان کے ساتھی جنہوں نے آیات بینات سے آج کی سحر ٹرانسمیشن کا 25ویں روزے کا آغاز کیا، جناب قاری محمد امین مجددی صاحب ٹیکسلا واکینٹ سے تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے آغاز کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں کل بھی ہمارے مہمان تھے اور آج بھی ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ کل ہم نے موضوع پر گفتگو کی، آج بھی جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وقاص جو ہے بتا رہے تھے آپ کو، اس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ نوجوان ہیں آپ، خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد عاقف حیات قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی نوجوان ثنا خان ہیں، حضور کی بارگاہ میں خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، حافظ محمد عابد حسین چشتی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام مہمان شخصیات کا بہت شکریہ، ہمارے آج کی سحر کے ان بابرکت لمحات میں آپ تشریف لائے۔ کوہ نور ٹی وی پر ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ FM جذبہ نیٹ ورک بورے والا اور مظفر گڑھ آپ لوگ لائیو بھی سن رہے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں آپ لوگ۔ جیسا کہ کل ہم نے صدقہ فطر پہ گفتگو کی تھی، آج جو وقاص نے بتایا ہے کہ غریبوں کی غم گساری کا مہینہ، اور ہم نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ جو اس ماہ مبارک کے باقی کے جو دن رہ گئے ہیں، ہمیں ان دنوں کو کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے پیاروں سے مزید پیار بڑھانا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے ان دوستوں کو بھی منانا ہے جن سے ہم لوگ روٹھ چکے ہیں، لیکن اب وقت جو ہے وہ منانے کا وقت ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کے آخری لمحات ہیں، عشرہ نجات کے بالکل آخری لمحات ہیں، تو ان کو ہم نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ گزارنا ہے۔ آج کی رات 25ویں رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی طاق رات ہو۔ 25واں روزہ ہے، 26ویں رات ہے، 26ویں رات ہے، طاق رات میں شمار ہوتی ہے، طاق رات چل رہی ہے اس وقت۔ جی بالکل۔ اور انشاءاللہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ میں چاہوں گا وقاص جو ہے وہ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی طرف سے کریں، کیونکہ ہر روز آپ سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کیجئے، آغاز جو ہے وہ گفتگو جی کا۔ علامہ صاحب، آج کا سارے عنوان اچھے ہیں، جس پہ بات ہو وہی اچھا موضوع ہے، اور جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، بھلا ہو، وہی اچھا ٹاپک ہے۔ جی آج کا عنوان چونکہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ ہے،
خلق خدا کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بندے کا اور انسان کا اور رحمان کا جو تعلق ہے، اس سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے، رحمان نے انسان کی قدر کرنے کا کتنا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص بھائی ہمارا کافی دنوں سے، بلکہ جتنے بھی ہمارے ٹاپک رمضان المبارک میں بیان ہوئے ہیں، ہر ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، صرف ہم نے اصل میں ٹاپک ایک ہی ہے، یہ سارے اس کے سب ٹاپک ہیں اچھا آگے سے، آگے سے۔ بالکل ٹھیک، کوئی بھی ٹاپک ہم نے ایسا بیان نہیں کیا پورے رمضان میں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ جی جس طرح ہر ٹاپک کا تعلق ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے، اسی طرح بس ہر بندے کا اپنے معبود سے ہر ابد کا تعلق ہے، بالکل ٹھیک، اور بندے کا تو ویسے ہی ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس کے باوجود خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگوں کے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہماری شاہ رگوں سے زیادہ قریب ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کے باوجود خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تم میرے عبد ہو، بندے ہو، لیکن بائے پاس مصطفیٰ کو نہیں کرنا۔ صحیح، جو بھی کام ہے، جس طرح بھی میری بارگاہ میں جو بھی آنا چاہتا ہے، جی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ پہلے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ واہ، صحیح، اتباع رسول کے بغیر صلی اللہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی وہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس کے گفتگو پہ کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے حضور میں جانا چاہتا تھا، تو رب نے اس آیت کا شان نزول فرمایا کہ ڈائریکٹ نہیں، اگر ڈائریکٹ ہوتا تو میں انبیاء کو بھیجتا کیوں؟ تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ تم پہلے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ یہ درس ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ٹھیک، اب جب خالق کائنات نے بندوں کو درس دیا ہے در مصطفیٰ میں جانے کے لیے، جی تو وہ مصطفیٰ کی جو ذات ہے وہ رب نے کیسی بنائی ہے؟ حقیقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ کوئی بھی تمہاری بارگاہ میں آ جائے اس کو خالی لٹانا ہی نہیں ہے۔ واہ، اور جو آپ کا موضوع ہے، آپ نے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیوہ کو، اور جتنے وہ جن کا ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بہت ہی پیار فرمایا۔ یعنی کائنات میں اللہ کے بعد آپ جیسا کوئی غم گسار ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات دیکھیں نا کہ آتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا ہے، جی، کس لیے؟ اپنی امت کی غم گساری کے لیے۔ اگر شب معراج جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، واہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو خالق کائنات جہاں آپ کو معراج کراتا ہے تو حضور اپنے امت کو اس وقت بھی نہیں بھولے، واہ، اور عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو معراج کر لی ہے، سبحان میری امت کو بھی معراج عطا فرما۔ علامہ صاحب انشاءاللہ مزید ہم کنٹینیو کریں گے اپنی اس گفتگو کو، ابھی ہمیں ایک وقفہ یہاں پہ لینا ہے ناظرین، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر سحر کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں FM جذبہ نیٹ ورک بورے والا اور مظفر گڑھ۔ ابھی وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے خوبصورت ثناخان ہیں، نوجوان ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو آقا کریم کی نعت کے صدقے میں بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ عثمان عبید قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی
ہماری آج کے اس بزم کا حصہ بنے ہیں، آپ بھی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نوید حمدانی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ دعا ہے، التجا ہے، عثمان عبید پڑھا کرتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان سے سنا جائے تاکہ تمام دیکھنے والے، سننے والے ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سون عرض میری، سون عرض میری، سایہ نظر کرم دی میں تتڑی دیاں سن لے صداواں، شان تیری تو واری میں جاواں، شان تیری تو واری میں جاواں، سایہ میں تتڑی دیاں سن لے صداواں، شان تیری تو واری میں جاواں، مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے آوے، سون عرض میرے، سون عرض میری، سایہ نظر کرم دی لال موادی جھولی چ پا دے، لال موادی جھولی چ پا دے، لال موادی جھولی چ پا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، سایہ لال موادی جھولی چ پا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، میری خالی جھولی بھر سونے آوے، میری خالی جھولی بھر سونے آوے، سون عرض میرے، سون عرض میری، سایہ نظر کرم دی زیادی جند تے جان تسی او، زیادی جند تے جان تسی او، اس دا مان تران تسی او، اس دا دین ایمان تسی او، سایہ زیادی جند تے جان تسی او، اس دا دین ایمان تسی او، تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے، تیرے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے، سون عرض میرے، سون عرض میرے، سایہ نظر کرم دی، سایہ نظر کرم دی۔
ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت عثمان عبید قادری کلام پیش کر رہے تھے اور التجا رب کی بارگاہ میں آپ کر رہے تھے۔ یقیناً مانگنے کی گھڑیاں ہیں اللہ کے حضور، اور جس امید کے ساتھ آپ نے جس کلام میں وہ اشعار پیش کیے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو کی طرف ہم جو ہے وہ جی دوبارہ بالکل، ایک دفعہ گفتگو پھر آج کا لوٹیں گے۔ ہمارا عنوان غریبوں کی غم گساری جو ہے، غم جی۔ گساری کا مہینہ۔ پھر باتیں ناظرین دو ہیں، غم اور غم گسار۔ غم کن کو ہے، غم گساری کون کرے گا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب کی گفتگو تھی کہ سب سے بڑے غم گسار تو اس کائنات میں ہمارے آقا تھے، اور آقا ہیں، اور ان کے در پہ کوئی بھی آیا، ان کی دہلیز پہ کوئی جھکتا ہے، کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتے وہ کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ تو ہر جگہ پہ اپنی امت کو یاد رکھا، اور اب یہ امتی ان سے دور ہو جائے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب سے ہماری گفتگو۔ جی بالکل، علامہ عاقب فیاض قادری صاحب کی طرف ہم مزید آگے بڑھیں گے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جو غم گساری کی گفتگو اور وقاص صاحب نے مزید آگے بات کو بڑھایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انداز جو محبت کا زیادہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ کس قدر اور کس طرح دیکھنے میں آیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال ہی ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر الحمدللہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین میں اتنا بااخلاق کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور جب رمضان شریف کی آمد ہو جاتی تھی جی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ 88 سن کی یہ بات ہے، میرے پیر و مرشد علامہ مفتی محمد ارشد القادری ایک دورے پر لیبیا گئے، تو جس جگہ پر ان کو ٹھہرایا گیا تو وہاں پر سیاہ فام خادمین وہاں پر مقرر کیے گئے۔ جی، تو آپ نے ان سے یہ بات پوچھی کہ یہاں تک اسلام کی دولت کیسے پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب مسلمان یہاں پر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہمارے رنگ کا بھی بندہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے وہ کس لیول کی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر کبھی آئینہ نہیں ملتا تو ہم روح آقا کریم علیہ السلام کے رخساروں میں اپنے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے رخسار بھی آئینہ کا کام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو کالا بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہے؟ تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے حافظ صاحب۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن آقا کریم کھانا تناول فرما رہے تھے تو سیدنا بلال حبشی بھی وہاں موجود تھے، تو کھانا دیکھ کر دیوار کی طرف منہ کر لیا اور کھانے کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہ باتیں وہاں لیبیا کے قریب جو مضافات جہاں آج اسلام کی دولت نظر آتی ہے وہاں ہو رہی ہیں۔ جی جی، تو جب دوسری طرف منہ کیا تو لجپال کریم آقا نے پوچھا بلال آپ منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ کہنے لگے آقا میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میری ماں بھی غلام، دادا دادی نانا نانی نسل در نسل ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے غلاموں میں یہ ٹریڈیشن ہے، ٹرینڈ ہے کہ جب مالک کھانا کھاتے ہیں کہیں بری نظر نہ لگ جائے ہم منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ جب یہ بات سنی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب حافظ صاحب بہہ نکلا۔ حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے پاک پروردگار کی بلال، میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ بیٹھ کر میری تھالی میں میرے سامنے کھانا نہیں کھا لیتے۔ جب یہ بات سنی وہ پورے کے پورے ملک جو تھے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو آپ کی وساطت سے یہ
मैसेज डिलीवर कर देना चाहता हूं कि इस्लाम में ना किसी मालदार की इज्जत है, ना कोठियों वाले की इज्जत है, ना बंगलों वालों की इज्जत है। इस्लाम में अगर किसी चीज की इज्जत है वो इंसान के किरदार की इज्जत है, इंसान के तकवे की इज्जत है, इंसान के म्यार की इज्जत है, वो अपने मालिक से कितना डरता है इस चीज की इज्जत है, और सबसे बढ़कर कि वो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी करता है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लामा आकिफ हयात क़ादरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज़ के साथ वज़ाहत फरमा रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ मोहब्बत हुआ करता था वो आप बता रहे थे। इंशाअल्लाह मज़ीद हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। एक कॉलर है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं इरफान सेठी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाई कहिए, क्या कहेंगे? जी मैं नवीद हमदानी साहब से एक कलाम की फरमाइश करना चाह रहा हूँ, रुसना सामल यार। अच्छा जी, ठीक है जी, इंशाअल्लाह ज़रूर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए, और हमारे जो सुना खान हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे इंशाअल्लाह हम कलाम भी सुन रहे हैं, हमारी गुफ्तगू भी जारी है। आबिद हुसैन चिश्ती हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल की जाए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। देखे वही रहमत के बसेरे हैं नबी जी, देखे वही रहमत के बसेरे हैं नबी जी, जिस दिल में तेरी याद के डेरे हैं नबी जी, जिस दिल में तेरी याद के डेरे हैं नबी जी, जिस दिन से मदीने की मैं शब देख के आया, जिस दिन से मदीने की मैं शब देख के आया, तब से मेरी आँखों में सवेरे हैं नबी जी, तब से मेरी आँखों में सवेरे हैं नबी जी, दोज़ख में जलेंगे जो गुलामी में ना आए, दोज़ख में जलेंगे जो गुलामी में ना आए, उनके लिए जन्नत है जो तेरे हैं नबी जी, उनके लिए जन्नत है जो तेरे हैं नबी जी, जिस दिल में तेरी याद के डेरे हैं नबी जी, क्या चीज है सरवर शहवाला की मोहब्बत,
کیا چیز ہے سرور شہ والا کی محبت، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے، بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی عنوانات ہیں ایک دوسرے سے یہ متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، آپ کی گفتگو جاری تھی۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ پہلا تو یہ جو ٹاپک ہے نا، غم گسار کہتے کسے ہیں؟ جی جی بالکل۔ غم کو دور کرنا، غموں کا مداوع کرنا، غموں کا خاتمہ کرنا، کسی کی فریاد سن کر اس کی فریاد داد رسی کرنا، کیا بات ہے، اس کی مدد کرنا۔ جتنے مرضی اس کے معنی جو ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیں، مترادف لفظ سارے بنتے جائیں گے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کا ایک آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین وہ کسی ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم کا جس کا وہ رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے۔ واہ اب رحمت جو رحمت للعالمین ہے، جی اس سے بڑا مداوع کرنے والا ہے کوئی نہیں اس کائنات میں۔ ٹھیک، جو بھی ایون کہ انسان تو انسان رہ گئے، آپ اگر تاریخ کا اور سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے پاس جانور بھی آتے تھے، آپ کے پاس پرندے بھی آتے تھے، آپ کے پاس حیوانات بھی آتے تھے، آپ کے پاس نباتات بھی یعنی کوئی بھی آپ کے پاس آیا ہے حاضر۔ دیکھیں نا حدیث میں کہ ایک اونٹ آپ کی بارگاہ میں اپنا غم پیش کرنے کے لیے آیا کہ حضور میرا مالک مجھے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے، یہ غم تھا اس کا۔ جی بالکل، حضور نے اس کے غم کا مداوع فرما دیا، اس کے مالک کو بلایا۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں دیکھیں سب۔ 18,000 عالم کا عالم جو ہے اس کے لیے وہ رحمت ہیں، جی اور جو 18,000 عالم کے لیے رحمت ہو وہ تو ہر ایک چیز کی بولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آپ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ پہ، تو کھانے کا ٹائم ہوا تو حضور نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سالن نہیں ہے، کھانا روٹی کسے کھائیں؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک شہد کی مکھی حضور کے پاس آئی اور کان میں تھوڑا سا اس نے کوئی گفتگو کی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ دیکھیں نا، وہ آپ کے پاس آئی کہ اس نے سمجھا کہ حضور کے غلاموں کے پاس سالن نہیں ہے، حضور فلاں جگہ پہ میرا شہد کا ایک چھتا ہے، آپ کسی غلام کو بھیجیں، وہ وہاں سے شہد لے کے آئے اور آپ اس کے ساتھ روٹی کھا لیں۔ جو بھی آپ کے پاس، آپ اس شہد کی مکھی کی آواز کو بھی سن رہے تھے، فرمایا جاؤ اس کے ساتھ اور وہاں سے شہد لے کے آؤ۔ کیا بات! تو اس لیے حضور کے پاس جو بھی آیا ہے آپ نے اس کے غم کو دور کیا ہے، اور بطحۂ مکہ میں جب رسول کائنات کو لے جایا گیا اور لے جا کے وہاں حضور کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، تو جب آپ نے اپنی امت کے اعمال دیکھے تو آپ نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ مولا میری امت کے اعمال کوئی اچھے نہیں ہیں، تو رب نے فرمایا محبوب تیری امت کے اعمال جیسے بھی ہیں آپ میرے پاس تشریف لائیں، دیکھیں کہ تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت زیادہ ہے۔ کیا بات! شب معراج کا ایک کرانے کا مقصد ہی یہ تھا
کہ میری رحمت زیادہ ہے، آپ کی امت کے جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو آپ کو اپنی امت کا غم ساری زندگی اسی غم کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ہر موقع کوئی آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیلۃ القدر ہے، شب میلاد ہے، شب معراج ہے، شب قدر ہے، کوئی بھی موقع ایسا ہوا ایون کہ شب برات کے موقع پر حضور قبرستان میں چلے گئے. صرف زندہ کے لیے نہیں، آپ مردوں کے پاس جا کے بھی قبرستان میں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. کیا بات. تو یہ غم ہے امت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات میں بڑا کوئی غم گسار نہیں. غم گسار نہیں ہے. غم گسار ہے کیا، اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے. اور ان موضوعات کا جن پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، جن کا انتخاب کر کے اس کا مقصد کیا ہے، ان کو مزید ہمیں آگے کس طرح لے کر چلنا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی گفتگو ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. ابھی جو ہے وہ یہاں پر ایک وقت ہے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی سحر کی بابرکت لمحات میں. انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز پہ سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان. اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ یہ مہینہ جو ہے غریبوں کی غم گساری کا مہینہ ہے. اور میرے آقا کی سخاوت ویسے تو ہر وقت رہتی، ہر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا. ہر ایک کا دامن مراد آپ بھرنے والے تھے، ہر ایک کی جھولی بھرنے والے تھے. اور آقا علیہ السلام کی ذات نے تو سخاوت کے دریا بہا دیے. اب انہی کی خیرات ہے کہ جو یہاں کے احباب کو، اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ غموں سے لوگوں کو چھٹکارا دیتے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی اوقات کے مطابق. جی علامہ صاحب، یہ غم گساری جو ہے اس معاشرے میں دیکھا جائے بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوتی جا رہی. غم بڑھ رہے ہیں، غم گسار نہیں بڑھ رہے. دیکھیں وقاص بھائی، اصل میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ولایت قیامت تک رہے گی. جب ولایت قیامت تک رہے گی تو ولایت نے حضور کے مشن کو آگے، جس طرح حضور غم گسار تھے اسی طرح جو ولایت میں لوگ تھے ان کے آستانوں پہ، ان کے در اقدس پہ لوگ اپنے غم لے کے جاتے تھے. بالکل ٹھیک. اور ولایت میں جو ولایت کے مقام پر ہے وہ کوئی ایسا ولی نہیں ہے کہ جس کے دروازے پہ اگر کوئی گیا ہے تو اس کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوا، اس کی غم گساری جو ہے، غم دور نہیں ہوا جو بھی گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں غم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا. غم بھی ہم نے خود بڑھائے ہیں. غم بیسیکلی ہے کوئی نہیں. جب ہم اسلام سے دور ہو گئے، تعلیمات اسلامی کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن و سنت پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہمارے غم بڑھتے گئے. دیکھو نا، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون ہو تو غم نہیں ہوتا. غم اسی وقت ہوتا ہے جب دل کو سکون نہیں ہوتا. ہم نے ذکر الہی کو چھوڑ دیا، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں سے کم ہو گئی، ہمارے غم بڑھتے گئے. غم گسار آج بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے غموں کا مداوع کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. جاتے بھی نہیں ہیں اور غم خود سے پال رکھے ہیں. خود سے. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ غم حقیقت میں غم ہے کیا. اس دور میں غم کیا ہوتے تھے کہ انسان غم لے کے اپنا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں جاتے. پھر آپ ایک اور بات کہوں کہ ہمارے نبی نے کوئی کسی کے درمیان فرق نہیں کیا. اصل بات تو یہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ آپ کو مانتا ہے، وہ آپ کو نہیں مانتا ہے، مرد و صغیر و کبیر، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے جی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. آپ نے اس کے غم کو سن کر اس کے غم کا مداوع کیا ہے،
اس کو دور کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ جو آپ کی بارگاہ میں جاتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں صحبت میں چند لمحات گزارنے کے بعد پھر وہ واپس کلمہ پڑھ کے آتا تھا. بالکل صحیح. اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، پھر جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے جو بھی آتا وہ خالی ہاتھ نہ جاتا، ان کے پاس کوئی بیٹھ جاتا، صحبت میں آ جاتا. اس لیے لوگ آپ کے کردار کو، اخلاق کو، آپ کی سخاوت کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہو. اسی ہے، یہی ایک ولایت میں مقام چلتا رہا. اب دیکھیں آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہسٹری کو پڑھ لیں، داتا علی حجویری کی ہسٹری کو پڑھ لیں کہ آپ کے پاس دیکھیں ایک ولایت تھی نا. آپ اس ولایت کی نظر سے دیکھ، جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ تو کسی کے پاس نہیں گئے، آپ تو اپنے مقام پہ بیٹھے رہے. جو آپ کے پاس آیا نا، جو اپنا دکھ لے کے آیا، جو درد لے کے آیا، آپ نے نگاہ ولایت سے اس کا مداوع کیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے واپس گیا ہے. تو حضور کی امت میں جو ولایت ہے، یہ غم گسار تھے یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی غموں کو دور کیا. یہ اسی طریق پر فائز ہیں جو آقا علیہ السلام کا طریق تھا. آج ظاہری بات ہے ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر پہ ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا مگر کوئی زمانہ، کوئی بھی وقت جو ہے ولیوں سے خالی نہیں ہوگا. اب ہم نے وہ تلاش، یہ پھر الگ موضوع بن جاتا ہے کہ ان کی تلاش کیسے کی جائے، ان کی نشانیاں کیا ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے. اللہ کا ولی. بات ہی یہ اعلیٰ بات ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ مزید ہم آگے لے کر چلیں گے ساتھ میں. اور عثمان عبید قادری ہمارے ساتھ ہیں، ایک کلام ہم ان سے سنیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں وقفے کی طرف بھی بڑھنا ہے. عثمان عبید قادری کلام پیش کریں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا
جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، وقفہ ہم یہاں پہ ایک لے رہے ہیں۔ شہر کراچی جو ہے وہ شہر لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اذان جو ہے وہ فجر کا وقت قریب ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ہم پھر ایک دفعہ ملاقات کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔